أشهد أن لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ابھی ریسنٹلی کسی نے مجھے ایک ویڈیو کلپ واٹس ایپ کے اوپر بھیجا ہے اور دے آسکنگ می کامنٹس اباؤٹ اٹ. تو مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں کچھ بات کروں. پاکستان میں کچھ ایسے فرقہ واریت ہیں، کچھ ایسے فرقے والے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کے اور اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. جیسے اگر آپ ابھی نے اسٹارٹنگ میں اپنے کلپ دیکھا ہوگا جس میں ایک صرف کسی فلم کا ایک کلپ تھا جس فلم کا نام تھا او مائی گاڈ. یہ فلم میں نے دیکھی تھی اینڈ اٹ واز بیسڈ آن سم تھنگ ریلیجیس، اس لیے میں نے دیکھی تھی. جس میں کچھ ایسے پنڈت ہوتے ہیں جو اپنے غرض کی خاطر، اپنے مطلب کی خاطر، اپنے آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے، اپنی تحریک کو چلانے کے لیے، اپنا نام جتانے کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹھیکہ ہے. وی ہیو دا کاپی رائٹ آف اسلام، نوبڈی ہیز دا کاپی رائٹ آف اسلام. اور میں صحیح اور باقی سارے غلط ہیں. میں کن کی طرف سے بات کر رہا ہوں؟ نہ تو میں کسی فرقہ واریت کی طرف سے بات کر رہا ہوں، نہ میں دیوبندی کی طرف سے بات کر رہا ہوں، نہ بریلوی کی طرف سے بات کر رہا ہوں، نہ اہل حدیث کی طرف سے بات کر رہا ہوں، نہ سلف، نہ نقشہ بندی، نہ صوفی. کسی فرقہ واریت کی طرف سے میں ایک بات نہیں کر رہا ہوں. بات کر رہا ہوں ایک اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. اسلام ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام از دیئر سنس آدم علیہ السلام فار آن دا ارتھ. تب سے اسلام ہے. اسلام کا مطلب ہوتا ہے امن کے راستے پر چلنا، اللہ کے حکموں پر چل کر. پاکستان میں کچھ ایسے فرقے ہیں جنہوں نے اتنا اسٹرانگلی فتنہ پھیلایا ہوا ہے اللہ اور رسول کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ کہ بس ہمارا کاپی رائٹ ہے اور کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے. دوسروں کو گالی دینا، مسجد کے باہر لکھنا کہ یہاں پر صرف اس قسم کے لوگ ہیں، ان کے علاوہ یہ قسم کے لوگ آ نہیں سکتے ہیں. اس کا کیا تعلق ہے اسلام کے ساتھ؟ میری خاص طور سے پاکستانی گورنمنٹ سے ایک التجا ہے اور ایک بہت درخواست ہے. پاکستان میں جتنے بھی مولوی حضرات ہیں، امام ہیں، مفتی ہیں، شیخ ہیں، علماء ہیں یا تحریک چلانے والے ہیں، میری پاکستان سے گورنمنٹ سے ایک درخواست ہے ان سب کو بین کر دیا جائے. ان مولویوں کو جو نان ایکیڈیمک ہیں، بیکاز اس کا تعلق ایک سیکولر ایجوکیشن کے ساتھ بہت ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو بات کرنے کی تمیز آتی ہے، آپ طریقے سے بات کرتے ہیں. اب پاکستان میں ایسے علماء کو میں نے دیکھا ہے جن کو بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے، چاہے مفتی ہو، شیخ ہو، مولوی ہو، قاری ہو. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بات کرنے کی تمیز ہے، جیسے پھٹا ہوا منہ ہے، بس وہ بات دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. تو میری پاکستانی گورنمنٹ سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی نان ایکیڈیمک مولوی حضرات ہیں ان کو پبلکلی اسپیچ سے بین کر دیا جائے. جس طرح کچھ ایسے مسلم ممالک ہیں جہاں پر کچھ علماء کو بین کر دیا جاتا ہے، ان کو بین اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ملک میں ان کی وجہ سے کچھ فتنہ پھیلتا ہے. تو کم سے کم ان کی تعلیم ایک ایکیڈیمکلی کم سے کم ایم اے تک ہو، ان کو بات کرنے کی تمیز ہو اور یہ ویل ایکیڈیمکلی ایجوکیٹڈ ہوں، اور منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایم اے ڈگری ہو کے پاس. اور اس کے علاوہ اب اس کے مدرسے تک کی جو تعلیم ہے وہ ان کی تعلیم ایک ایسی ہوتی ہے جیسے بچپن میں ایک رٹے لگوائے جاتے ہیں، بچپن سے ہی قرآن حفظ کروایا جاتا ہے، دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، حدیثیں یاد کروائی جاتی ہیں. ایک یاد کرنا اور اس کو اپنی زندگی پر اڈاپٹ کرنے میں فرق ہوتا ہے. جیسے اگر ایک بچہ ہے وہ قرآن حافظ بن گیا لیکن بڑا ہو رہا ہے، اس کے ہاتھوں برائی ہو رہی ہے، کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، کیونکہ قرآن ان کے دل تک نہیں پہنچا. تو انہوں نے خالی ایک میمورائز کیا ہوتا ہے. تو میمورائز کرنے میں اور اڈاپٹ کرنے میں
فرق ہوتا ہے. پھر ہم اللہ کے حکم کو سمجھیں کہ اللہ کا دین کیا سکھاتا ہے. اللہ کا دین سکھاتا ہے عاجزی اور سنسیئرٹی فار اسلام. اور جتنے بھی یہ مولوی حضرات ہیں، کچھ مولوی حضرات ایسے پاکستان میں ہیں جنہوں نے فتنہ فساد پاکستان میں لگایا ہوا ہے اللہ اور رسول کے نام پہ، ان سب کو بین کر دیا جائیے پبلکلی اسپیچنگ سے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ احسن طریقے سے. ایسے طریقے سے مطلب ہے ایک سنسیئرٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ بلائیں، ان کو دین کی اچھی دعوت دیں، ان کو دین کے بارے میں سمجھائیں اچھے طریقے سے. یہ ہوتی ہے دین کی تعلیمات دینا. پھر اللہ فرماتے ہیں سورۃ فصلت کی آیت نمبر 33 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تم میں سے کون ہے بات کرنے میں بہتر، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور لوگوں کو اللہ کی دعوت دے اور خود گواہی دے کہ میں وہ ہوں جو اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرتا ہوں. یہ ایسے جو مولوی حضرات ہیں ان ایکیڈیمک ہیں، ان کو یہ پوچھے جا کے کہ یہ کون سا آسان طریقہ ہے پبلک کو اللہ کی طرف بلانے کا، دین کی طرف بلانے کا. یہ لوگ اللہ کے دین کی دعوت نہیں دے رہے، نہ قرآن کی طرف بلا رہے، نہ حدیث کی طرف بلا رہے. یہ بلا رہے اپنی تحریک کی طرف، اپنے نام کو بڑھاوا دینے کے لیے. اور ایک ہی کمزور نقطہ ہے پبلک کو اپنی طرف بلانے کا، وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی کمزور نقطہ ہے. اور ایسی تحریک کو فالو کرنے والے کوئی کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں. ان ایجوکیٹڈ طبقہ ہے یہ سب. ان کو فالو کر رہے ہیں، بڑھ کے لگ رہی ہیں، شور و غل ہو رہے ہیں، غلو مچایا جا رہا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا کہ تم یہ بڑکیں لگا غلو کرو میرے نام کے اوپر؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے اتنا مت بڑھانا کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتا. اور پاکستانی جو عوام ہے از امنگ دوز کنٹریز جن کی ایک ان پڑھ اور جاہل عوام ہے. ان کو آپس میں لڑوانا ہے نا تو رسول کے نام پہ لڑوا دو. خود سنت پہ چل نہیں رہے، جھوٹ نہیں چھوڑ رہے، فریب نہیں چھوڑ رہے، کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے، اور رسول کے نام پہ لڑوا دو ان کو. اور آج دیکھا جائے تو پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھا دیا، کہ مجھے اتنا نہ بڑھاؤ کہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاس ہو جائے. مطلب اگر ایک نے غلطی کی ہے اب لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. کسی نے کوئی مسٹیک کی اس کے پیچھے پڑ گئے، کسی عالم نے کوئی غلطی کی اس کے پیچھے پڑ گئے. یہ ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ شیطان لڑوا رہا ہے. اب شیطان ڈائریکٹلی گناہ تو نہیں کروا پا رہا. شیطان کے سب سے بڑے مہرے ہوتے کون ہیں؟ ان پڑھ انسان ہوتا ہے، کم عقل والا انسان ہوتا ہے، جس کو دین کی سمجھ نہیں تھی، یا وہ تقوی میں کام ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے مہرے ہیں، جن کو شیطان استعمال کر کے فتنے لگواتا ہے. اور شیطان اس لیڈر کے اوپر سب سے پہلے ٹارگٹ بنا کے بیٹھتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے اس کو میں نے بھٹکا دیا نا تو جتنے بھی اس کے فالوور ہیں اس کے ساتھ بھٹک پڑیں گے. تو ان میں سے ایک ہے جس کے بارے میں نے بات کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اس طرح بھٹکا رہے ہیں کہ پھر کے بارے میں اپنا کاپی رائٹ لیا ہوا ہے کہ ہم صحیح ہیں باقی سارے غلط ہیں. دیکھیں ہم سارے ہی غلط ہیں، ہمیں کوئی بھی صحیح نہیں ہے. کیوں نہ ہم سب کچھ چھوڑ کے اپنے عقیدے کی فکر کریں. ایک جو سچا عالم ہوتا ہے، سچا عالم جو ایک صحیح علم دینے والا، اس کا کام ہے قرآن کی تعلیمات کو دینا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف بلانا کہ 5 وقت نماز پڑھو، اس طرح کرو، تہجد پڑھا کرو، جھوٹ مت بولا کرو، تہجد پڑھا کرو، خشوع خضوع والی نماز پڑھا کرو، اس قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے. وہ یہ فتنہ فساد والی باتیں ہی نہیں کرتا.
وہ بات کرتا ہے صرف ایک قرآن کی تعلیمات کی اور سنت کی بات کرتا ہے. یہ اس کا مین ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا. جیسے بہت سے مبلغ ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ جو صرف اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اللہ سب کا دین کا کام قبول فرمائے. لیکن جو ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فتنے لگوا رہے ہیں, یہ سارے شیطان ہیں. آپ ان کو پہچانیے. اب شیطان خود تو سینگ لگا کے تو نہیں آئے گا پبلک کو بھٹکانے کے لیے. وہ تو ایک عالم کو پک اپ کرے گا اور اس کے نام پہ فتنے لگوائے گا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ میرے نام پہ؟ ایک آپ ہی سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں. یہ محلوں میں جھنڈیاں لگانا, یہ جلوس نکالنے, ہری بتیاں لگانا, یہ جگہ جگہ لائٹیں لگانا, مسجدیں سجانا, میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریے, ایک دفعہ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیے, یہ جو جلوس نکالنا ہے کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. آپ اپنے دل سے یہ سوال کریے کہ جلوس نکال رہے ہیں کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. یہ بڑکیں لگانا, غلو کرنا, لبیک یا رسول اللہ, کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز پسند آئے گی کہ جو جی ہم نے بڑے بڑکے لگائی ہیں, ہم نے جو بڑے جلوس نکالے ہیں, جی ہم نے آپ کے نام پہ بڑے کچھ کیا؟ ڈز اٹ میک دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیپی؟ ڈز اٹ پلیز اللہ؟ نو, نن آف دیم. نن آف دیم. یہ کوئی بھی چیز اللہ اور رسول کو راضی نہیں کرتے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ بولیں گے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی میں کر رہے ہیں, ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. میں دیکھیں, محبت کرتے ہیں, کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ چیز مجھے راضی کرتی ہے کہ جلوس نکالیں, ہری بتیاں لگائیں, جھنڈیاں لگائیں, جلوس نکالیں, جلوس نکال کے پوری پبلک باہر آئی ہوتی ہے, یا رسول اللہ, مرحبا یا رسول اللہ. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ اپنے آپ سے یہ پوچھئے, یہ سب کچھ کر کے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی لگے گی قیامت والے دن یا نہیں لگے گی؟ آپ اپنے دل سے پوچھیں گے, انشاءاللہ آپ کو ایک سچا جواب ملے گا کہ نہیں, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے ہی نہیں, اور نہ ایسا کرنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نہ اللہ راضی ہیں. جہاں پہ کسی نے کوئی بات کی اس کو مارنے چل پڑے کہ تو نے یہ غیر سنت والی چیز کی ہے, تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے, گستاخ رسول کا, اس کے اوپر لیبل لگا کے اس کو قتل کر دیا. اس کو قتل کر دیا. کسی نے کوئی حرکت کی ہے, وہ قتل ہو گیا, اس کو مجاہد کا درجہ دے دیا. اس نے اس کو مارا ہے کیونکہ اس نے یہ گستاخ رسول کیا تھا. کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ تم اس طرح کرو؟ بھئی اگر آپ واقعی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, جی ہم کسی کا قتل کر دیں گے, ہم قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہیں, سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. یار میرے حساب سے یہ ایک سوال ہے, جھوٹ نہیں چھوڑتے ہو, فحش نہیں چھوڑتے ہو, فلمیں نہیں چھوڑتے ہو, اسٹیج ڈرامے نہیں چھوڑتے ہو, پاکستان کا جو سب سے بڑا بربادی کی جڑ ہے ڈرامہ سیریل, ان کو نہیں چھوڑتے ہو, سوشل میڈیا پر بے حیائی فحاشی نہیں چھوڑتے ہو, پورنوگرافی نہیں چھوڑتے ہو, حرام دیکھنا, بدکاری نہیں چھوڑتے ہو, شراب پینا نہیں چھوڑتے ہو, جھوٹ نہیں چھوڑتے ہو, جو کام کرتے ہو, جو جاب کرتے ہو اس میں ملاوٹ نہیں چھوڑتے ہو, غلط کام کرتے ہو, تمہاری آنکھیں غلط دیکھتی ہیں, کان غلط دیکھتے ہیں, زبان غلط دیکھتی ہے, نفس غلط کرتا ہے, ہر چیز غلط ہو رہی ہے. جی ہم اللہ کے رسول کے لیے جان دے دیں گے, جان دے لیں گے. بس کیا تمہارے رسول چلو مان لو اگر تم نے کسی کو قتل کر دیا, قیامت والے دن تم حاضر ہو گئے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر کسی کو مارا تھا کیونکہ اس نے ایسی حرکت کی تھی. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کسی کو قتل کرو؟ نہیں قتل کہا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ واقعی سنت والے زندگی گزارنی ہے نا, تو اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو. 5 وقت نماز پڑھیں, سب سے پہلے اپنے نفس سے وعدہ کریں, سب سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اپنے نفس کو کاٹ کے ایک اللہ کے حوالے کریں گے, کیونکہ اسی کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کر دیا لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ میں اپنی زندگی کو آپ کے قرآن کے اوپر نچھاور کرتا ہوں اور قربان کرتا ہوں. نہ میں نفس کی سنوں گا, جھوٹ سے پرہیز کروں گا, آنکھوں کی حفاظت کروں گا, کانوں کی حفاظت کروں گا, زبان کی حفاظت کروں گا, نفس کی حفاظت کروں گا, حلال رزق کھاؤں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ چیزیں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں. یہ نہیں مانگا کہ جو کسی نے کوئی غلط حرکت کی جا کے میں اس کو کاٹ دیا. آپ جانتے ہیں کہ ون آف دا حدیث ایک جنگ میں ایک صحابہ لڑ رہے تھے,
اور کچھ صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ میں بہت اچھے طریقے سے لڑ رہا ہے اور یہ جنتی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میں قیامت والے دن آگ کی چادر میں لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں. اب یہ چیز کو سوچیں، ایک شخص ہے اللہ کی خاطر رسول کی خاطر لڑ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. دیکھ ایک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ کس کی خاطر لڑ رہا ہے؟ اللہ اور رسول کی خاطر لڑ رہا ہے. لیکن وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو میں قیامت والے دن جہنم میں دیکھ رہا ہوں، کہ آگ کی چادر سے لپٹے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. تو آپ کا کسی کو قتل کرنا، یہ بڑھ کے لگانا، غلو کرنا، تحریکیں چلانا، یہ کہاں سے پروف ہے کہ آپ کو اس سے جنت مل جائے گی؟ اگر آپ کو سنت زندگی گزارنی ہے نا، پہلے اپنے آپ کو 5 وقت نمازوں سے کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، گندگی دیکھنا بند کریں، بدکاری بند کریں. پورا سوشل میڈیا پاکستان میں بھرا پڑا ہوا ہے گندگی بیکار چیزوں سے. اور جتنا پاکستان کی بربادی کرنے والی، جو عورتوں کی بربادی کرنے والی سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے پاکستان کے ڈرامہ سیریل ہے. سب سے بڑی بربادی کرنے والا ہے ڈرامہ سیریل دوبارہ. یہ ٹک ٹاک پر اوپر بین لگا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو پاکستان کی نسل کو برباد کرنے والی چیز ہے وہ ہے پاکستانی ڈرامہ سیریل. ہر ڈرامے میں لو سٹوری، ہر ڈرامے میں لو سٹوری. یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا ایک بچی کے دل میں کیا یہ کہ زہر گھور رہے ہیں؟ ایک ینگ لڑکے کے دل میں یہ زہر کیا گھور رہے ہیں؟ پوری فیملی بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے کہ لڑکی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، لڑکا لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دونوں کے آپس میں ایک مس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے. what kind of this message is media giving to the new generation؟ اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کا لیبل لگایا ہوا. پھر اپنے آپ کو تو بدلو. جی ہم رسول کے نام پہ قتل کر دیں گے، جی ہم رسول کے نام پہ خود بھی قتل ہو سکتے ہیں، قتل کر بھی دیں. اور یا کہ پہلے اپنی خود کی اوقات تو بدلو. پہلے اپنی اوقات بدلو، اپنے آپ کو نیچا کر کے سب سے پہلے سرنڈر یور سیلف آن دا کمینڈمنٹس آف قرآن. سب سے پہلے اپنے آپ کو قرآن پر ڈھالیں. قرآن پہ ڈالنا کیسے ہے؟ جھوٹ سے پرہیز کریں. اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھول بجا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ چیز آپ کے کام آئے گی؟ زیرو. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور جتنی یہ گمراہی ہے ساری جہنم جانے والی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کے بارے میں. اور جتنے بھی یہ مولوی حضرات ہیں سب کو برباد کرنے والے، یہ قوم کو برباد کرنے والے. اور قوم تو ویسے ہی جاہل ہے، ان پڑھ ہے. کیونکہ کوئی بھی ایکیڈیمیکلی ایجوکیٹڈ شخص اس قسم کے غلو، اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتا. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو خود علم، جو خود تقوی سے دور ہیں، جو خود جھوٹ بولتے ہیں، جو خود حلال کا رزق نہیں کھاتے، جو خود غلط کر رہے ہیں. یہ تحریکوں کے پیچھے رہے ہیں، یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. پہلے خود کو تو بدلو، پھر رسول کی خاطر مارا ماری کرنا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ اور رسول کی خاطر ہی جنگ لڑ رہا ہے. اب کتنا اچھی پوائنٹ والی بات ہے سمجھنے والی کہ ایک شخص جنگ میں اللہ اور رسول کی خاطر ہی لڑ رہا ہے. اللہ اور رسول کی خاطر کر لڑ رہا ہے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے ہیں کہ اس کو میں قیامت والے دن ایک آگ والی چادر کے ساتھ لپٹا ہوا میں دیکھ رہا ہوں اور یہ جہنمی ہے. تو پھر آپ کے یہ جلوس نکالنا، ہریاں جھنڈیاں لگانا، یہ لبیک یا رسول اللہ کرنا، یہ جو کاپی رائٹ والے ہیں، پھر ان کو جا کے پوچھو آپ کی بخشش کہاں ہے؟ آپ کو پتہ ہے شیطان خود نہیں آئے گا، سینگ والا نہیں آپ کو نظر آئے گا، یہ آئے گا کسی عالم کی شکل میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم کو بھڑکانے والا جو ہوگا نا وہ عالم ہوگا. اب عالم کون سا ہے؟ جو یہ ایک دوسرے کے خلاف فتنہ اور نفرتیں پھیلاتے ہیں. یہ سب سے بڑی ان کی ریکگنائز دس کائنڈ آف پیپل، ان کو پہچانے. یہی شیطان ہے. پاکستان میں ایسے بھی ماشاءاللہ مبلغ ہیں، ٹھیک ہے وہ تھوڑے عقیدے سے ہٹ کے ہیں لیکن اچھی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ اور رسول کی طرف بلا رہے ہیں، بہت اچھی بات کر رہے ہیں. I'm proud of them ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان سے اور بھی دین کا کام لے. یہ ہوتا ہے دین کا کام، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا، نہ کہ نفرتیں پھیلانا. پہلی بات یہ ہے کہ میری پاکستان سے درخواست ہے، ایسے جتنے بھی ان ایکیڈیمک، ان ایجوکیٹڈ مولوی ہیں، جاہل ہیں، چاہے وہ مفتی ہے، چاہے وہ شیخ ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، لیکن اگر وہ ایکیڈیمکلی گریجویٹڈ نہیں ہے تو پاکستان کو ایسے لوگوں کو بین کر دینا چاہیے پبلک اسپیچ سے. بہت سی ایسی مسلم کنٹری ہیں جو ایسے مولویوں کو بین کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے گورنمنٹ کو کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ملک میں تکلیف پیدا ہو گئی. میری ملک سے، پاکستان سے درخواست ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ہیڈ کسی کو بنا دیں. اس ہیڈ کا کام یہ ہوگا کہ اس ملک میں کون سا امام ہے، مولوی ہے جو محلے میں گلی میں بیٹھ کے
جو ایسے کھلے عام نفرت کی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اب جس مولوی میں خود تو کچھ اچھا سکھانے کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے کبھی اس کا نام لے لیا، کبھی اس کا نام لے لیا، کبھی اس کا نام لے لیا. جتنے اچھے عالم کی پہچان سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، اور وہ حدیث کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، سنت کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے کہ کس طرح قرآن کے حساب سے زندگی گزارنی ہے. ان کا ایک جو مین فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قرآن کے اوپر ہوتا ہے، اور ان کا فوکس ہوتا ہے سنت کی زندگی پر عمل کرنا. یہ ان کا مین فوکس ہوتا ہے. اور یہ جو تحریکیں چلانے والے لوگ ہیں، یہ یاد رکھیں دے آر پولیٹیکل پیپل، دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ان اسلام. یہ اپنے نام کو بڑھا دے رہے ہیں. اور یاد رکھیں شیطان کی جو سب سے بڑی پاکستان میں کمزوری ہے عوام کو بھٹکانے کے لیے، فتنہ کھڑا کرنے کے لیے، وہ ایک ہی کمزور نقطہ ہے، وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر آپس میں فتنے پڑ سکتے ہیں، اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. آئے دن کوئی کسی کو مار دیتا ہے، کوئی کسی کو مار دیتا ہے. یہ پاکستان کا حال ہے. Mostly because none of them is academically graduated. کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے. سارے ہی اپنے اپنے مولویوں کے پیچھے لگے ہیں، اور تبھی یہ فتنے بڑھ رہے ہیں. اگر یہ عوام ایجوکیٹڈ ہو تو وہ خود آٹومیٹکلی ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، یہ فتنے لگوا رہا ہے. اگر آپ کو سننا ہے، آپ ان لوگوں کو سننا ہے جو اللہ کی تعلیم بتا رہا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتا رہا ہے، قرآن کی تعلیمات بتا رہا ہے، جو سنت کی زندگی کی تعلیمات بتا رہا ہے. یو آر الاؤڈ ٹو لسن ٹو دیم. لیکن یہ جتنے بھی فرقے لگانے، فتنے لگانے والے لوگ ہیں، میری عوام سے بھی درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اللہ اور رسول کے پیغام کو پہچانیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فتنے مت لگائیں. اگر آپ کو واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جیسے میں پہلے بھی کئی لیکچر میں یہی بات کر چکا ہوں، اگر آپ کے دل میں سچی محبت ہے تو اپنے گناہوں سے سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں. کتنا بھی بڑا گناہ ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. اپنے گناہوں سے معافی مانگیے. سب سے پہلے جھوٹ بند کریں، سب سے پہلے بے حیائی بند کریں. رزق حلال کریں کہ آپ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، اس میں ہیرا پھیری نہ ہو. حلال کا رزق آ رہا ہے، آپ کے بچے حلال کا رزق آ رہا ہے. سود کے کام میں انوالو نہ ہو. لینا اور دینا دونوں حرام ہیں. بے حیائی بند کریں، فحاشی بند کریں، پرنیگرافی بند کریں. پاکستان میں ٹک ٹاک بند کرنے سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ پورے پاکستان میں یہ سیریل بنانا بند کریں. یہ پوری نسل کو برباد کر رہے ہیں. بچیاں بچے فیملیوں پہ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. بچی کے دماغ میں ایک پوائزن جا رہا ہے، بچے کے دماغ میں ایک پوائزن جا رہا ہے. کیا میسیج دے رہے ہیں یہ؟ کہ اللہ رسول کا میسیج دے رہا ہے؟ اللہ اور رسول کا میسیج تو یہ ہے جیسے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو متقی لوگ ہیں، جو تقوی والے ہیں. تقوی والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آنکھوں کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، اپنے نفس کی حفاظت کرنا. پورے پاکستان میں اندر ہی اندر موبائلوں کے اوپر فحاشی دیکھی جاتی ہے، کھلے عام دیکھی جا رہی ہے. گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، نفس کو راضی کر رہے ہیں، دماغ کو راضی کر رہے ہیں، خود گندگی کر رہے ہیں، اور جا کے جہاں پہ رسول کا نام آتا ہے وہاں پہ مارا ماری شروع کر دیتے ہیں. اچھا ان دونوں میں سے کوئی نوٹ کریں کہ ان دونوں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز راضی کرے گی؟ آپ نے کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قتل کیا اور بڑکے لگا رہے ہیں، یہ چیز راضی کرے گی؟ یا اگر آپ نے آپ کو تقوی میں ڈالا ہے، یہ چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گی؟ یو ہیو ٹو آسک دس کویسچن ٹو یور سیلف. آپ اپنے آپ سے یہ سوال کیجیے گا ان دونوں میں سے کون سی چیز ہے جو اللہ اور رسول کو راضی کرے گی؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. آگے سنیے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، وہی فلاح پانے والا. میری عوام سے درخواست ہے اپنے آپ سے یہ سوال کریے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑھ کے لگانا، جلوس نکالنا، یہ سب کچھ کرنا، کسی کو قتل کرنا، لبیک یا رسول کرنا ہے، اللہ کے رسول کے نام پہ کھڑے ہو کے باہر جلوس نکالنا، اونچی اونچی چیخنے، جھنڈیاں نکالنے، سب کچھ، یہ چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن راضی کرے گی؟
یا یہ چیز راضی کرے گی کہ آپ اپنے نفس کو کاٹ کر اپنی زندگی سنت کے حساب سے گزارے ہیں، یہ چیز راضی کرے گی؟ ایس دس کویشچن ٹو یور سیلف، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو دل روشن کرے گا کہ واٹ از دا رائٹ وے، کیا یہ کرنا بہتر ہے یا وہ کرنا بہتر ہے، دونوں میں سے اصل سنت کا راستہ کون سا ہے؟ کیونکہ اگر آپ میں سنت آ جائے گی آٹومیٹکلی سوسائٹی میں سنت آئے گی۔ ایسے علماء ہیں جو خود کی تحریک چلانے کے لیے، خود کا نام بڑھاوا دینے کے لیے رسول کو ایک مہرہ بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پوائنٹ لیا ہوا ہے کہ پبلک کو اگر اپنی طرف بلانا ہے نا تو پھر یہ لبیک کے یہ نعرے لگاؤ، بڑھ کے لگا رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، تحریکیں نکلتی پئی ہیں، یہ سب دس از آل پالیٹکس، دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام۔ اسلام یہ ہے کہ اچھا پیغام دیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں، اپنی طریقے نہ چلائیں۔ اسلام کے اوپر کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے، اسلام اللہ کی طرف سے آیا اور اس کا کاپی رائٹ صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہ کاپی رائٹ کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبر چنے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ان کی ڈسٹریبیوشن کرنے والے مارکیٹر ہیں۔ ہمارا کام کتنا ہے؟ جیسے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، کہ یہ تمہارا دین ہے، all you have to do is practice۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آلریڈی اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ مجھے اتنا نہ بڑھاؤ کہ تم آپس میں خون کے پیاسی ہو جاؤ، اور یہ بھی میں نے آپ کو پوائنٹ کلیئر کر دیا کہ ایک شخص جو ہے جو اللہ اور رسول کی خاطر جنگ میں ہی لڑ رہا ہے، کس کی خاطر لڑ رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لڑ رہا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے بارے میں پیشن گوئی کر رہا ہے کہ اس کو میں قیامت والے دن آگ کی چادر میں لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں لڑ کس کی رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ اور رسول کی خاطر لڑ رہا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسی شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کو میں آگ میں لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر یہ آپ کی جو جلوس نکالنا ہے، یہ لبیک یا رسول نہیں ہے، یہ کاپی رائٹ کرنا، رسول کے نام پر کسی پر ہاتھ پائی کرنی، رسول کے نام پر کسی کو قتل کرنا، یہ جھنڈیاں لگانا، گرین بتیاں لگانا، یہ کون سی چیز آپ کو راضی کرے گی؟ قیامت والے دن یہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آل آر ریجیکٹ، کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار، جتنی بھی یہ گمراہی، ساری یہ جو بدعات ہیں ساری گمراہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو تمہارا خود کا مارنا چاہیے، نہ کسی کا مارنا چاہیے، نہ جلوس نکالنا چاہیے، نہ ہری جھنڈیاں لگانا چاہیے یا بتیاں چاہیے، نہ جلوس نکالنا ہے ساری پبلک کر کے یا مرحبا یا رسول اللہ، یہ سب کچھ بالکل نہیں چاہیے، بیکاز اس کا جو قیامت والے دن جو مارکنگ آپ کو ملے گی وہ زیرو ملے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کے آئے تھے؟ پیغام یہ لے کے آئے تھے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق گزارو اور سنت رسول پر گزارو، 5 وقت نماز پڑھو، ساتھ میں تہجد بھی پڑھیں، ڈیلی قرآن کی تلاوت کریں۔ جتنے زیادہ ینگ جنریشن ہے لڑکوں میں، یہ سب بے حیائی کی طرف لگے ہیں۔ جتنی ینگ جنریشن ہے، ینگ لڑکیاں، ان کو سارے میک اپ، میڈیا اور یہ ڈراموں کی طرف لگا دیا شیطان نے، وہ ان کو لڑکوں کو اس طرف لگا دیا، لڑکیوں کو اس طرف لگا دیا، دونوں برباد ہو رہے ہیں۔ لڑکوں کو باہر برباد کر رہے ہیں میڈیا، اور لڑکیوں کو بھی میڈیا برباد کر رہے ہیں۔ لیکن کیا اس میں میڈیا کا ہی واقعی قصور ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک طرف ہے اللہ کی دعوت دینے والے، ایک طرف ہے شیطان کی دعوت دینے والے۔ شیطان کی دعوت دینے والے وہ لوگ ہیں میڈیا والے، ڈرامے بنانے والے، بدکاری پھیلانے والے، یہ سارے شیطان کے ابلیس کے دائی ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جو لوگوں کو نیک اعمال کی طرف بلاتے ہیں، یہ ہیں اللہ کے دائی جو کہ حرام کا کام چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، فریب چھوڑو، جاب کرتے ہیں اس میں ایمانداری ہو، اگر بزنس کر رہے ہیں تو اس میں حلال کا رزق ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، نفس کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں غیر محرموں سے، آنکھوں سے نیچا رکھنا غیر محرم سے۔ یہ چیز تو اتنی پاکستان میں عام ہو گئی ہے کہ لڑکے لڑکیاں کھلے عام بیٹھ کے فیملی میں ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ جب بھی غیر محرم دیکھو اپنی نظریں نیچے ہٹا لو، پر یہاں پہ بیٹھ کے ساری فیملی جو ہے وہ ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہے، ساتھ میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ساتھ میں بچے بیٹھے ہیں، اس کے دماغ میں شیطان زہر گھول رہا ہے، اس کے دماغ میں بھی شیطان زہر گھول رہا ہے۔ بچی سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ اس طرح گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن ہوتا ہے، بچہ ہے وہ سوچ رہا ہے اس طرح گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن ہوتا ہے۔ یہ زہر ان کے دماغ میں کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو ڈرامہ بنانے والے ہیں یہ سارے شیطانوں کے دائی ہیں۔ تو بہرحال بات کر رہا تھا، آئی ایم گوئنگ ٹو گو بیک ٹو مائی پوائنٹ، جہاں پہ کسی نے مجھے کلپ بھیجا تھا، جہاں پہ کوئی ایک فرقے والا
ایک اہل حدیثوں کو گندی گالی دے رہا ہے. کیا یہ عالم کو یہ چیز زیب دیتی ہے؟ سب سے پہلے تو کوئی جو اللہ کے دین کا کام کرنے والا وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہی نہیں. وہ عالم دین نہیں ہوتا, وہ ایک شیطان کا داعی ہے جو پبلک کو بھڑکا رہا ہے, اپنی تحریک کو چلا رہا ہے. دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. اور پبلک بھی ایسی ان پڑھ جاہل ہے, ان اکیڈمک ہے, جو خود بھی اسکول نہیں کبھی وہاں پہ بیٹھ کے ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں. تو میں پھر بھی آخر میں یہی بات کروں گا, پاکستانی گورنمنٹ سے میری درخواست ہے, اور پلیز اس کے اوپر ایکشن لیں. جتنے نان ایکیڈمک ان پڑھ مولوی ہیں ان کو پبلکلی کھلے عام اسپیچ دینے سے بین کر دیا جائے. کوئی ایک فرقہ دوسرے فرقے والے کے بارے میں بات کرے پبلکلی, اس کو بین کر کے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. اسی طرح پاکستان سلجھے گا اور یہ مولوی بھی سلجھیں گے, کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑی بربادی کرنے والا جو ہے مذہب کے نام پہ وہ ہے یہ جو شیطان علماء ہیں, جو اللہ اور رسول کے نام پہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے چینل چلانے کے لیے کبھی کسی عالم کا نام لے لیا, کبھی کسی عالم کا نام لے لیا, کسی عالم کا نام لے لیا. ایسے ایسے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں, نان ایکیڈمک ہیں, ایسے ایسے مفتی, ایسے ایسے شیخ ہیں, ایسے ایسے قاری ہیں جو پھٹے ہوئے منہ سے بات کرتے ہیں, جن کو بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے. ہاؤ ٹو ٹاک این ایکیڈمک, ایک پیسفلی تمیز کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں.